بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیز علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جن کو وقت نصر نے قید کیا تھا۔ حضرت عزیز علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو تورات یاد تھی، تورات کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عزیز علیہ السلام ہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طرق سے بیان کیا ہے جن کے الفاظ میں آپس میں کمی زیادتی ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام بڑے نیک اور عقل مند انسان تھے۔ وہ ایک دن اپنی زندگی کی دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ گدھے پر سوار تھے۔ ویرانے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں جانوروں کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سامنے ٹھہرے۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا اور اس میں انگوروں کا جوس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی، پھر انگور کے جوس والے پیالے میں روٹی کو بھگو کر کھانے کے لیے اس میں ڈال دی۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرشے پر کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے باہمی مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا کہ ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا، بلکہ نہیں، ان کو تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو فوت کیے رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے اور اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس سے پہلے ان کا دل بنایا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائی تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکیں اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق شروع ہوئی۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں اور ان پر گوشت چڑھایا، بال اور چمڑا رونما ہوا۔ پھر جسم میں روح پھونک دی گئی اور سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کتنی مدت ٹھہرے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کے لیے ٹھہرے تھے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا یا دن کا کچھ حصہ ابھی 1 دن مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا آپ 100 سال ٹھہرے ہیں۔ آپ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیے، یعنی خشک روٹی اور اس جوس کو جو پیالے میں نچوڑا تھا، دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر گویا آپ نے دل میں اپنی موت کا انکار کیا۔ فرشتے نے کہا آپ اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کو ہڈیوں کو بلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگی۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس پہنا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگ پڑے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، آواز نکالنے لگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانیاں بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم ان کو کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور دیکھنا ہڈیوں کے کیسے گوشت کے بغیر گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا، اور آپ لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے گھر والوں کو بھی نہ پہچان پائے۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ گھر والوں کی لونڈی تھی۔ جب عزیز علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت اس باندی کی عمر 20 سال تھی۔ وہ عزیز علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔
بڑھاپے کی وجہ سے اس قوت جواب دے چکی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا یہ عزیز کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں حضرت عزیز علیہ السلام کا ہی گھر ہے۔ وہ رو پڑی اور کہنے لگی میں نے اتنے سالوں سے کسی کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، حضرت عزیز کو گم ہوئے تو 100 سال گزر چکے ہیں، ہم نے آج تک ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیز ہوں۔ اس نے کہا عزیز مستجاب الدعوات پیغمبر تھے، وہ مریض کے لیے دعا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو اس کی مصیبت و پریشانی دور ہو جاتی تھی، لہذا دعا کر اللہ تعالیٰ میری نظر ٹھیک کر دے، تم عزیز ہوئے تو میں تمہیں پہچان لوں گی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر پھیرا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دیں اور وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں، گویا کسی رسی سے کھل کر آزاد ہو گئی ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً عزیز ہیں۔ پھر بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اور اپنی مجلسوں اور محفلوں میں موجود تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا بیٹا جو 118 بہاریں دیکھ چکا تھا وہ بھی موجود تھا، اور آپ کے پوتے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو پکارا اور کہا یہ عزیز ہیں تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی تکذیب کی۔ اس نے کہا میں تمہاری آزاد کردہ غلام لونڈی ہوں، اس نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئیں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ لوگ اٹھ کر آپ علیہ السلام کی طرف آئے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میرے والد کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، تو آپ نے اپنے کندھے کھول دیے تو ان کو یقین آ گیا کہ آپ ہی عزیز ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر حضرت عزیز کے سوا کوئی تورات کا حافظ نہیں، وقت نصر میں تورات جلا دی ہے، اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہذا ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دے۔ ابو سر خان نے وقت نصر کے دور میں ایک جگہ تورات کا نسخہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیز علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیز علیہ السلام لوگوں کو لے کر اسی جگہ گئے اور جگہ کھودی، وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا جس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں درخت کے نیچے بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا، اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ علیہ السلام کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہا کہ شہاب ثاقب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ان کو تورات نئے سرے سے لکھ کر دی اور بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کی۔ آپ نے از کھیل حضرت علیہ السلام کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں تورات لکھنے کا کام کیا۔ آپ جس بستی میں فوت ہوئے اسے سائرہ آباد کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، آپ بنی اسرائیل کے لیے نشانی ثابت ہوئے، کیونکہ آپ جب اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھے تو آپ نوجوان نظر آتے جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ 40 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور دوبارہ اٹھے تو بھی جوان تھے جیسے آپ فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔